ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی آخر الآیہ۔ گزشتہ بھی اس عنوان پر بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایک مسلمان باعتبار مسلمان ہونے کے کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح جیے، اس کی صبح اور شام ایسے ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصب والوں کی اپنی اپنی زندگیاں اپنے اپنے صفات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عام زندگی گزارنے والے تاجر، مزدور یا پھر حکومتی بڑے چھوٹے عہدوں والوں کی سب کی اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی صبح شام، اپنے اپنے چلنے کے طور طریق ہوتے ہیں، ملنے والوں کا اپنا اپنا سرکل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان یہ دنیا کے اندر کیسے صبح شام کرے، اس کا چال چلن، اس کی نگاہ کیسی ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ جب چلتے تھے تو نگاہ نیچی رکھ کر چلتے تھے، تو عام راستوں میں نگاہ نیچی رکھ کر چلنا سنت ہے۔ دیکھو یہ مسلمان کے چلنے کا طریقہ بتا، غیر محارم سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ تو مختصر سب سے پہلے دل دماغ میں مرد عورت اس بات کو بٹھائیں کہ مسلمان کی زندگی غیر اور عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ زندگی جینے کے اعتبار سے بک اور کتاب بھی دی گئی ہے، اور پریکٹیکل سمجھانے والا بتا کر گیا ہے کہ مسلمان کیسا جیے گا، وہ بیوی کے ساتھ کیسا رہے، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سفر حضر اس کا کیسا ہو، اس کی عبادات کیسی ہو، اس کا بازاروں میں چال چلن تجارت کیسی ہو، وہ بالکل سارا پریکٹیکل بتایا، عملی طور پر دیا گیا۔ اب اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اتنا اہتمام کر رہا ہو کہ ہم زندگی کیسے جئیں اس کا نمونہ بتانے کا، تو ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں، یہ ضروری ہے ہم پر۔ جو خالق اور مالک جنت اور جہنم کا تنے تنہا مالک ہے اور تمام خلائق کا خالق خلاق اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح تمام انسان جئیں، کہ ایک اللہ کی عبادت انسان کرے، وہ اللہ ایسا چاہتے ہیں کہ انسان ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر جب عبادت اور اطاعت اور کلمے کے ساتھ انسان جڑ گیا ہے، تو اب یہ کلمہ گو انسان اب کیسا جیے وہ بھی پھر بتایا گیا۔ صبح کیسی ہو اس کی، تو صبح تو جب وہ اٹھ رہا ہے، اٹھے تو اگر کوئی اٹھانے والا ہے تو اس کو سلام کرے، خود اٹھ رہا ہے تو اٹھنے کی دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، سمجھ میں اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ہلکے سے ملے، زور سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی آنکھوں کو زور سے نہ ملے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔
اور پھر اپنے سب سے پہلے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کرے. یہ مسلمان کی صبح ہے. صبح اس انداز سے نہ اٹھے کہ اس کو ناشتے کی فکر، اس کو پیپر کی فکر اور اس کو کاروبار کی فکر. مسلمان کی صبح ایسی نہیں ہے. کیا کر رہا ہے مسلمان؟ وہ اس طرح اگر صبح کر رہا ہے تو اس کی صبح بتانے والے مالک کے طور طریقہ اس کی منشا مرضی سے میچ نہیں کھا رہی ہے. پھر تیری صبح غلط ہے. تیرا اٹھنا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیہیو کیسا ہو تو کوئی ضرورت نہیں بیجا غصہ کرنے کی. تنگی ترشی والے اور فراخی اور تنگی والے حالات، مہنگائی سستائی، کاروبار دھندا پیسہ ہے نہیں ہے، لیکن تیرا مزاج گھر میں کیسا ہونا چاہیے وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے بھی چلتے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں بگڑا. یہاں تو مہینے کی آخر تاریخوں میں جینے والے کا مزاج بگڑ جاتا ہے. گھر والے کچھ چوں کرے بس راہ دیکھتا ہوتا ہے. تو مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیب میں پیسہ تو دماغ ٹھیک ہے اور جیب خالی ہے تو دماغ بگڑ جائے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے. اس کی زندگی اللہ کے اوامر اور نبی کے طریق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پیسوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. وہ گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج رہے گا، ان کو بھی خوش مزاجی سکھائے گا. اگر بیوی بچے عورتیں ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں، تو ان کو سکھائے گا کہ بھائی خوش رہنے میں، ہنستا رہنے میں، مسکراتا چہرہ رکھنے میں تم کو کیا تکلیف ہے؟ مسکراتا چہرہ رکھو. تکلیف، پریشانی، دکھ، سیٹ جو بھی ہے تمہارے کو، یہ خود بھی اس طرح جیئیں، دوسروں کو بھی اس طرح کے انسٹرکشن دے ہوئے. کاروبار میں لگا ہے، کاروبار میں گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کی فکر کرے گا. اگر ایسے علاقے ہیں کہ مسجدوں سے دور ہے تو جس جگہ ہے وہاں پر جماعت کی نماز بنانے کی فکر کرے گا، وہاں ماحول بنائے گا. اور بالکل کوئی نہیں ہے تو اکیلا پڑھے گا، لیکن نماز کو وقت پر پڑھے گا. مسلمان نماز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دھندا، کوئی کاروبار، کوئی مشغولی ایسی اللہ پاک نے نہیں رکھی مسلمان کے لیے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. ہاں بے ہوش ہے، پاگل ہو گیا ہے، بات اور ہے. بہت باریک اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ پلینوں میں ہو تم، جہازوں میں ہو تم، تب بھی تم کو نمازوں کی چھٹی نہیں ہے. لیکن جس کو فکر ہوگی، جس کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ بھائی میری نماز، تو کسی بھی طرح مسائل کو پوچھ کے پہلے بعد میں وہاں پر اپنی نماز کو ادا کرے گا. اور نماز کے بغیر، اللہ سے تعلق جوڑے بغیر زندگی گزارے کیسے؟ ہم اللہ کی مدد کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتے. مسلسل اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، حفاظت والے فرشتے، اللہ کی طرف سے نگہداشت، یہ سارا نظام اللہ نے چلا ہے. پھر تو کس طرح یوں جیے گا کہ میں نماز کے بغیر جی لوں گا؟ مسلمان نہیں ہوتا ہے ایسا. آپس میں میل جول، بات چیت، دوست یار سے، کاروباری ٹرمز کنڈیشن میں کوئی جگہ دھوکہ دہی نہیں، کوئی جگہ جھوٹ نہیں، کوئی جگہ اپنے مال کی زیادہ تعریف نہیں. جو جس طرح کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا تو سیکھ. ساری باتیں یہاں سے ابھی نہیں بتائی جائے گی، لیکن کاروبار ایک مسلمان کیسا کرے گا وہ سیکھ میرے آقا سکھا کر گئے. تو نبیوں کو دیکھے گا، تو بنیوں کو دیکھے گا. تھوڑا سا ہی نقطوں کا فرق ہے، نبی اور بنی. کس کو دیکھے گا تو؟ نبی کو دیکھ کر تو تیری تجارت کر. ارے مال کی کثرت سب کو کم پڑتی ہے، اور برکت وہ چیز ہے کہ کتنی بڑی تعداد ہو سب کو پورا ہوتی ہے. تو کثرت کی فکر نہ کر، نبوی طریقے پر تیرے دھندے اور کاروبار کو کر کے تو تیری تجارت میں برکت کو منگا اللہ سے. تیری تجارت میں برکت کو اتار تو. اور نبوی طریقے کے بغیر برکت نہیں آئے گی. کثرت تو ہو سکتی ہے، ہو رہے سودی کاروبار بڑھ رہے ہیں، دھوکہ دے کے لوگ کروڑوں پتی بن رہے ہیں، لوگوں کو رلاتا چھوڑ کر خود کی کٹیا کو محل بنا رہے ہیں، وہ بنا ہوئے ہیں.
لا الہ الا اللہ. یار دوستوں کے ساتھ کیسا رہے؟ وعدہ کیا ہے تو کس طرح وعدے کو وفا کریں. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ سے تیرے کام بنیں گے. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں. فرشتے تیرے جھوٹ کی بدبو سے دور چلے جاتے ہیں. تو فرشتوں والے ماحول میں آنے کے بجائے اور تجھ سے فرشتوں کو دور کرتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان ایسا جیتا ہے. عام گالیاں بکتا ہوا مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان کی زبان پر گالی نہ ہو. مسلمان کی زبان پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی علی محمد، اللہ کے نام، اسماء گرامی، یہ اس کی زبان پر ہونے چاہیے. مسلمان ایسا ہونا چاہیے. عام لوگوں، بازاروں میں چھوٹوں بڑوں کو سلام کرتا ہو. تیرے میرے منہ پہ زبان پہ سلام نہیں ہے. فونوں میں تو سلام نہیں کرتا. فون میں تو ہلو سے بات کرتا ہے. فون میں چل بول کیا بولتا ہے وہاں سے تو شروعات کرتا ہے. تیرے کو سلام کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ 100 مرتبہ فون لگا، 100 مرتبہ السلام علیکم کر. تیری آواز نہیں پہنچ رہی. 1 مرتبہ سلام کیا، 10 مرتبہ ہلو کرتا ہے. 10 مرتبہ سلام کر، آواز ہی پہنچا دی ہے نا. ہلو پہنچے گی، السلام علیکم نہیں پہنچے گی. 10 مرتبہ سلام کر. جہاں پر فرشتے تیرے قول کو لکھ رہے ہیں، تیرے سلام کو بھی لکھیں گے، تیرے ہلو کو بھی لکھیں گے. بتا تیرا ہلو کون سی جگہ جائے گا اور تیرا سلام کون سے پلے میں لکھا جائے گا. 10 مرتبہ سلام کریں. لیکن اس سلام سے، اس اللہ سے جس کی صفت سلام ہے، اس سے محبت ہو تو بار بار اس کا نام لینے میں پیار آوے اور سلام کرنے کا دل کرے. اس اللہ سے محبت بڑھا تو صحیح. بیجا لوگ اپنی معشوقہ کا نام رٹتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بات کو سمجھیے. ہم بے اعتبار مسلمان ہونے کے زندگی کو جیے. ہمارا چہرہ، ہمارے بالوں کی خراش تراش کیسی ہونی چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بال کٹانے کو منع نہیں کیا؟ منع نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ چھوٹے بڑے بال مت کٹانا. تو تجھے جو نبی کو ناپسند ہے، تجھے اور تیرے بچوں کے چہرے پر تجھے وہی چہرہ اور وہی بال اچھے لگتے ہیں. نبی کا طریقہ تجھے پسند نہیں آئے گا. تو نبی کو جو ناپسند ہے وہ تجھے پسند آئے گا. تو کیسا مسلمان ہے؟ تو نبی کا کیسا غلام ہے کہ تجھے جو نبی کو ناپسند ہے، تجھے تیری بیوی کو تیرے بچے کے سر پر وہ طریقہ پسند ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو جانچ تو صحیح یار کہ تیرا مزاج کدھر جا رہا ہے. تیرے جھکاؤ تیرا کس طرف ہے؟ تو کس طرف کون سی راہ کو اختیار کیے ہوئے؟ میرے نبی کے دور سے غیروں کا ایک طریق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے طریق میں، بت پرستوں کے دور سے اپنا ایک طریقہ دے کر گئے. اسی طریقوں میں آپ نے مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر ازار اور پائجامے اور لنگیاں اور بالوں کو سرخا کٹانا اور اپنے چہرے کو داڑھی کے ساتھ منور کرنا میرے نبی طریقہ دے کر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں ان کی پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور لنگی آپ کی آدھی پنڈلی پر ہے. وہ کہہ رہے ہیں عثمان لنگی کو نیچے کر دے. تو شرفائے مکہ کے پاس جا رہا ہے، وہاں پر یہ اچھا نہیں لگتا. وہاں پر تو سب نیچا رکھتے ہیں، جیسے آج کوٹ پینٹ ٹائی میں آدمی پتلون کو نیچے لٹکاتا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا میں نے میرے نبی کو اتنی لنگی پہنتے دیکھا، اسی حال میں آؤں گا. مصلحت بہت مصلحت دنیا کی آپ کو یاد ہے. نبی کی محبت، نبی کا طریقہ اور صحابہ کا یہ طریقہ تجھے نہیں دکھے گا کہ مصلحت وہ نہیں سمجھتے تھے؟ علوم والے، قرآن پر محنت کرنے والے، قرآن کو 4 دانگے عالم پھیلانے کی فکر رکھنے والے، ان پر تو علوم نہیں کھلے. آج کے مسلمان پر علوم کھلیں گے. تو مصلحت بتائے گا. حکمتیں اور مصلحت کے دروازے سب تیرے پہ کھل گئے. لا الہ الا اللہ. تو یوں کہتا کیوں نہیں میرا دل نہیں کرتا اوپر کرنے کا؟ اور جھکا لے تیری بیٹی کے اظہار کو ٹخنے سے نیچے جھکا لے، وہ کہتے میرا دل نہیں کرتا نیچے کرنے کا. جو بچیاں اس طرح اظہاریں پہنتی ہو، نماز کس طرح پڑھتی ہوگی؟
اگر ٹکنے سے اوپر اس کی ازار ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا سطر کھلا ہوا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے دین پر آنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اتنے سب ناراض کیوں ہیں اپنے دین سے، نبی کے طریق سے اور اللہ کی منشا مرضی والی زندگی سے اتنے سب کیوں ایڑے جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اتنا آڑا پھٹنے کی؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ ہے کوئی دوسرا جنت کا مالک؟ ہے کوئی تیری مری مدد کے لیے اپنی نصرتوں کو اتارنے والا اللہ کے علاوہ؟ آج ہم جی رہے صرف اللہ کے فضل اور اس کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کوئی موقع، کوئی پل نہیں چھوڑا ہے۔ کوئی کام ایسا بتا دو جس میں مسلمان نہ ہو اور جو اللہ کی ناراضگی والا نہ ہو۔ تمام کاموں میں مسلمان ہیں، جی رہے ہم اللہ کے فضل سے، وہ جلا رہا ہے میرا مالک، اس لیے کہ اس نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اگر نہ کیا ہوتا تو آ جاتی ابھی تک۔ تو اس طرح ہم زندگی جی رہے ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ کتنے فیصد روزہ رکھنے والے ہیں؟ کتنے فیصد حج کو جانے والے ہیں؟ فیصد نکالو۔ اتنے فیصد پہ کمپنیاں بند ہو رہی ہے، اتنے فیصد پہ پلین کی پوری سروسیں بند ہو رہی ہے کہ نہیں اتنوں کو نہیں لے جائیں گے۔ وہ سورج چاند کے نظام کو اتنے فیصد پہ چلا رہا ہے کہ نہیں، سورج بھی بھیجیں گے، چاند بھی بھیجیں گے، بارش بھی بھیجیں گے، سمندروں کو اس کے کنارے پر بھی روکیں گے، پہاڑوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرائے رکھیں گے، بھلے اتنے کم فیصد ہماری اطاعت کرنے والے ہیں تب بھی۔ لا الہ الا اللہ۔ بات کو سمجھیے ذرا غور سے، تھوڑا سا اپنے کو لے کے بیٹھیے اکیلے میں، فون پر اپنی زندگیوں کو برباد مت کیجیے۔ مسلمان رات اپنی نمازوں کو پڑھ کر، عشاء کی نماز کی فکر کر کے، مغرب کی نماز کے بعد سے اپنے اوراد و وظائف کی فکر کرے گا، اپنے گھروں میں جمع ہوگا، وہ اللہ کے ساتھ دن بھر کی معافی مانگے گا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے جوڑتے سوئے گا کہ پھر وہی سوتے سوتے بھی فون لے کر سوئے گا۔ ساری دنیا بول رہی ہے رات سوتے سوتے فون نہ دیکھو، تو نہیں سدھرتے۔ اور کیا اچھا دیکھ کر سو رہے ہیں؟ کیا تجھے اچھے خواب آئیں گے؟ کیا تیرا بدن، تیرے جسم اور تیرے اندر کے اعضاء کیا تیری سروس کریں گے؟ تو کون سے خیالات لے کے سو رہا ہے؟ او میرے بھائیو، یہ پاگل پن ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو بہت کچھ اپنے ماں باپ کو دیکھا، انہوں نے تو ہم ہی کو دیکھا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ لہذا دیکھو ایک مسلمان جس طرح جیتا ہے، دیکھو اللہ کو استغفار اور توبہ اور معافی اتنی پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آخری سورت قرآن کریم کی 114ویں سورت، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی اللہ کی تحمید تعریف کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ۔ آخری سورت، سارا مشن، سارا کام، ساری اللہ کی امانت بندوں کو پہنچا دی، اب اللہ کہہ رہے ہیں استغفار کرے نبی۔ دن ختم ہوگا تو سوتے سوتے استغفار نہیں کرے گا، تو اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، تو دن میں بہت دھاڑ مار کے سو رہا ہے۔ تو میرے آقا کی زندگی پوری ہو رہی ہے، اللہ کے بھیجنے کا مقصد اور مشن اور امانت کو پورا ادا کیا ہے، اور اللہ یہ صورت اتار رہے ہیں۔ استغفار، توبہ، معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تو معصوم نبی کو بھی کہا کہ تم کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ لہذا دیکھو توبہ، استغفار، دن بھر میں رب اغفر لی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا رب اغفر لی پڑھا کر۔ لہذا توبہ، استغفار، معافی اپنے زبان پر ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بجائے گانے دوسرے خیالات کے اللہ کا ذکر، درود پاک اور رب اغفر لی زبان پر ہونا چاہیے۔ ہم بے اعتبار مسلمان ہونے کے جیے، ہم کوئی خاص مخصوص لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسی زندگی جینا ہے اس کا اہتمام کرایا ہے، ہم اسی اہتمام کو لے کر، اسی اوصاف کو زندگی میں لے کر جئیں گے۔ یہ زندگی دنیا کی بہت مختصر ہے، اسی پر آخرت کی تمام منزلوں کی فراخی اور تنگی کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا